بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عورت کہتی ہے کہ اسلام ایک قید ہے، ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی دو، نعرے بلند کر رہی ہے، نعرے بلند کر رہی ہے کہ اسلام میں قید نظر آتی ہے، اسلام ہمیں قید کر رکھا ہے اسلام نے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے، خواتین کے سامنے عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ان باتوں پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 114 صورتیں اتاری ہے۔ کتنی؟ 114، یعنی کہ 114 صورتیں اتاری ہے۔ 114 صورتوں میں کہیں بھی سورہ رجال نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورہ رجال یعنی کہ مرد کے نام سے کوئی صورت نہیں اتاری ہے، بلکہ سورہ نساء عورت کے نام سے اتاری ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ اس کے نام سے پوری ایک مکمل صورت ہی نازل فرما دی۔ یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ آپ جس کو آج کہہ رہی ہو نا کہ یہ اسلام قید ہے، اسلام سے آزادی چاہیے، اسلام سے آزادی چاہیے، تو اسلام سے پہلے آپ ایک بدنما داغ تھی، اسلام سے پہلے آپ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جس وقت اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے آپ کا وجود صرف اتنا تھا کہ جس گھر میں پیدا ہو گئی، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا چچا، یہ سب کے سب آپ کو ایک بدنما داغ سمجھتے تھے اور آپ کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے ذریعے زندگی عطا فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دفاع کے لیے کھڑا کیا۔ جس اسلام کو آج آپ قید سمجھتی ہو، یہی اسلام ہے جس نے آپ کو زندگی بخشی ہے۔ اسلام میں آپ کا مقام کیا ہے یہ سن لیجئے ذرا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو عزت دی، عورت کو عزت دی۔ یہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت بچھا دی۔ یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ رب العزت نے شوہر کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا، اور ساتھ میں یہ حکم دے دیا کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ اگر بیٹی ہو اور باپ اس کی اچھے سے تربیت کر کے اس کی شادی کر دے، اچھے خاندان میں شادی کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ کہو کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے، آپ اپنے باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، اور آپ کہتی ہے کہ اسلام نے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا بھائی ہے، باپ نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی آپ کی، باپ ہے نہیں، یتیم ہے، لیکن بھائی ہے، بھائی کی آپ جو ہے عصمت ہے، بھائی کی آپ عزت ہے، بھائی کا آپ وقار ہے، بھائی آپ کی اچھی تربیت کرے، آپ کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب بالغ ہو جائے آپ کا نکاح کر دے، آپ کی رخصتی کرے، آپ کو جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ کیا دے، آپ کو وراثت کا حصہ دے۔ یہ ہے اسلام، یہ سب کرتا ہے بھائی، آپ کو وراثت میں حصہ بھی دیتا ہے، آپ کی عزت کی عفت کی حفاظت بھی کرتا ہے، آپ کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرتا ہے کہ کہیں میری بہن کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ اور جب یہ سارے کام کرتا ہے تو بھائی کے اوپر جنت واجب تب ہوتی ہے جب یہ سارے کام وہ کر لیتا ہے۔ اگر اس نے آپ کا حق مار لیا تو جنت میں جانا اس کے لیے محال ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے آپ کا مقام۔ سب سے بڑی بات جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سنیے۔ کسی کے گھر میں جب پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے، خوشیاں مناتے ہیں، دیگے اتارتے ہیں، بکرے کاٹے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترتا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بیٹی کا باپ اور ماں، جس پہ ماں نے وہ جنی ہے، جب یہ دونوں خوش ہوتے ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پہ، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اور وہ فرشتہ ماں کو اور بیٹی کو دونوں کو اپنے سبز پروں سے ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو ان کے اخراجات اٹھائے گا، یعنی کہ ان کا باپ، اے اللہ اس کو تو اپنا محبوب بنا لے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست بن جائے گا اگر یہ اخراجات اٹھائے گا۔ تو یہ ہے اسلام میں آپ کا مقام۔ آپ کہتی ہے کہ اسلام نے قید کر دیا، قید نہیں کیا اسلام نے،
بلکہ اسلام نے آپ کو تحفظ دیا ہے، 4 مردوں کی شکل میں آپ کو تحفظ ملا ہے، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، 4 مرد آپ کے محافظ ہیں۔ کسی اور مذہب میں دیکھ لیجئے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آزادی دو، آزادی دو، آزادی، یہ ہے نا یہ ٹیشو پیپر، اس کے سوا کچھ بھی اوقات نہیں ہے پھر آزادی ملنے کے بعد، اسلام چھوڑنے کے بعد۔ ایک ٹیشو پیپر یوں صاف کیے، یوں اور یوں پھینک دیے، اس کے سوا کوئی مقام نہیں رہے گا آپ کا۔ ایک ٹیشو پیپر بن جائے گی، یوز لیس بن جائے گی آپ، کوئی مقام نہیں ہوگا آپ کا۔ اس لیے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے۔ دنیاوی سودا ہے یہ، وقتی سودا ہے، ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالیشان مقام دیا ہے کہ یہ کھلونا نہیں ہے کہ اس سے کھیلو اور پھینک دو، یہ ٹیشو نہیں ہے کہ اس کو یوز کرو اور پھینک دو ڈسٹ بن میں، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے تو باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بہن ہے تو بھائی کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور بیوی ہے تو شوہر کے ایمان کی تکمیل ہے، اس کے ایمان کی محافظ ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ ہے عورت کا مقام، اس لیے اس میں اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے ان باتوں کو۔ اور ساتھ میں ایک بات اور بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر تھا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے، بائیں کی بجائے دائیں پسلی سے حوا کو پیدا کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، لیفٹ سائیڈ میں دل ہوتا ہے، اور دل کے قریب سے یہ پسلی لی گئی ہے جس سے حوا کو پیدا کیا ہے، اور جب حوا کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عورت پیر کی جوتی نہیں ہے، عورت کوئی یوز لیس ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ اس کو جب چاہے یوز کیا اور پھینک دیا، پیر کی جوتی نہیں ہے کہ جب چاہے بدل لیا، بلکہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عورت دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو اپنے دل کے قریب رکھو۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ آپ کہتی ہے کہ عورت کو قید کر رکھا ہے اسلام نے، آپ اپنی اصلاح کرے اور خود دیکھے، اسلام کو پڑھے، صحیح سے اسٹڈی کرے اسلام کی، تب جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ سمجھ گئی ہوگے اور خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کو پڑھے، یوں ہی سنی سنائی باتوں پہ یہ نہ کرے کہ جس نے جو کہہ دیا اس کو فالو کر لیا، نہیں، بلکہ اسلام کو سمجھے، پڑھے، اس کو جب تک پڑھے گی نہیں، دینداری کو نہیں سمجھے گی، تب تک ہر چیز آپ کو قید نظر آئے گی۔ جب اسلام کو پڑھ لے گی نا تو پھر آپ کو یہ دنیا قید نظر آئے گی اور اسلام آپ کو جنت کا ایک بہترین باغ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔